السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منہ اور گلے کا کینسر۔ ناظرین، یہ ایک بڑا کامن کینسر ہے، پوری دنیا میں لوگوں کو یہ ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں بھی یہ کافی لوگوں میں پھیل رہا ہے۔ تو آج میں نے سوچا اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے شروع کریں گے رسک فیکٹرز کے اوپر کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو یہ کینسر جو ہے بڑھا سکتی ہیں کسی سوسائٹی کے اندر، کسی علاقے کے اندر۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اس کے سائن سمٹمز کیا ہے، میں آپ کو وہ چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو گھر میں اگر آپ کے منہ میں کوئی لیژن ہے، کوئی زخم ہے چھوٹا سا، تو آپ اسے دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکیں کہ شاید یہ کینسر ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اس کا، جب انسان کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو ڈائگنوز کرنے کے طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر، اور آخر میں سٹیجز کے اوپر، کیونکہ سٹیجز کے اوپر ہمارے یہاں کافی بات ہوتی ہے کہ سٹیج 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یہ سٹیجز کیا ہوتے ہیں اور کون سے سٹیج پہ کون سی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رسک فیکٹرز کے اوپر۔ ناظرین، جو اس کے رسک فیکٹرز ہیں اس میں کچھ تو پریونٹیبل ہیں جن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ نان پریونٹیبل ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ الکوہول، جو لوگ مثلا کہ شراب پیتے ہیں ان میں یہ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان میں یہ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں لوگ نسوار کھاتے ہیں، نسوار سے بھی منہ کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گٹکا ہمارے یہاں بعض لوگ کھاتے ہیں، یہ ہمارے اتنا کامن نہیں ہے، لیکن کراچی کے اندر یا بعض جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ یہ گٹکا اور سپاری اور یہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی منہ کے کینسر یا گلے کا کینسر کاز کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں وہ کازز جن کو ہم پریونٹ نہیں کر سکتے، مثلا کہ ایج اس کی یہ ہے کہ 60 جو ہے اس کی پرائم ایج ہے اس کینسر کی۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ 50 سے اوپر، ان لوگوں کو 50 سے اوپر جب ہوتے ہیں تو ان کو یہ کینسر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں ڈائٹ کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ڈائٹ میں سبزیوں کی کمی ہے تو یہ بھی سبزیوں یا فروٹس کی کمی ہے تو یہ بھی آپ کو منہ یا گلے کے کینسر کا کاز بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایچ پی وی انفیکشن۔ ایچ پی وی انفیکشن ایک لحاظ سے پریونٹیبل بھی ہے اور کچھ لوگوں میں اس کو ہم پریونٹ نہیں بھی کر سکتے۔ مثلا کہ جو لوگ اس کے آگے جا کے میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کروں گا، لیکن بیسکلی ایچ پی وی ہے کہ اس کو ہم ہیومن پیپیلوما وائرس کہتے ہیں۔ یہ اس کی تقریباً 150 کے قریب مختلف قسمیں ہیں۔ اس میں جو ایچ پی وی 16 ہے وہ اسپیسیفکلی جو ہے منہ اور گلے کے کینسر کا کاز بنتا ہے۔ پہلے یہ ایک وائرل انفیکشن ہوتی ہے اور پھر بعد میں یہ کینسر بن جاتا ہے۔ تو ریسرچرز کے مطابق امریکن کینسر سوسائٹی جو ہے اس کی ریسرچ کے مطابق جتنے بھی منہ یا گلے کے کینسر کے پیشنٹ آتے ہیں اس میں 60% جو کے قریب جو لوگ ہیں ان میں یہ انفیکشن ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہو گئے ہمارے رسک فیکٹرز۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بیسکلی پریونٹ کر کے تو کسی حد تک ہم اس کینسر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے سائن سمٹمز کے حوالے سے۔ اب اس کے سائن سمٹمز، کیونکہ منہ کے کینسر اور گلے کا کینسر اس میں کافی سارے ڈیفرنٹ جگہ ہیں جہاں پہ یہ کینسر ہو سکتا ہے، تو اس میں تھوڑا چینجز ہو جاتے ہیں سائن سمٹمز کے اندر، لیکن جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو گلے میں یا منہ کے اندر، ماؤتھ کی بات کر لیتے ہیں پہلے، اگر آپ کے منہ کے اندر کوئی لیژن ہو، مثلا کہ آپ کا کوئی زخم بنا ہوا ہے یا کوئی چھوٹا سا وائٹ زخم بنا ہوا ہے یا ریڈ زخم بنا ہوا ہے اور اس میں پین نہیں ہے اور وہ جا نہیں رہا، وہ وہیں پہ ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ اس کو سسپیکٹ کریں کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے اور وہ آپ کو جو ہے جتنا جلدی ہو سکے اس کا ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے منہ میں کوئی کرونک پین ہے، آپ کو بہت عرصے سے درد ہو رہا ہے، وہ درد جا نہیں رہا، آپ دوائیں بھی لے رہے ہیں، اسے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ یہ سسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے گلے کے اندر کوئی لمپ بن جائے، کوئی غدود بن جائے، یا منہ کے اندر آپ کے کوئی غدود بن جائے، تو وہ بھی یہ کینسر کے ایک سائن سمٹمز ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے کھانا جب آپ کھاتے ہیں اور کھانے کو نگلتے ہوئے اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، یہ بھی گلے کے کینسر کے ایک سائن ہے۔ اس کے بعد آپ کی آواز اگر چینج ہو جائے اور اگر تیزی سے آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے منہ اور گلے کے کینسر کے سائن سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، کینسر کے پیشنٹ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا وقت۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو اپنے منہ میں دانت صاف کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی ایسا لیژن نظر آئے
جو زخم سا ہو، سفید ہو یا ریڈ ہو، لیکن وہ جا نہ رہا ہو، بہت عرصے سے ہو، تو آپ فوراً ڈاکٹر کو وہ چیک کریں. اور جو ارلی ڈیٹیکشن ہے، جو ہے جتنا جلدی آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کینسر ہے، اتنا جلدی اور اتنی اچھی اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو ارلی ڈیٹیکشن میں یہ ہے کہ اس کی کوئی روٹین اسکریننگ تو نہیں ہے، مثلا کہ کوئی ایسے ٹیسٹ نہیں ہے کہ سب لوگوں کو وہ کیے جائیں اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ لوگوں میں کینسر ہو رہا ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کا جو ہے نارمل طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے دانت صاف کریں، آپ شیشے کے اندر جائیں تو اپنے منہ کے اندر ایک نظر ضرور دوڑائیں. اور اسپیشلی اگر آپ ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنے دانتوں کے چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کینسر جو ہے وہ اس طرح بھی بہت زیادہ کینسر جو بیسکلی سامنے آتے ہیں، وہ لوگ دانت دکھانے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور وہ دانتوں کے چیک اپ کے دوران اس کو کوئی لیجن نظر آتا ہے اور وہ پھر وہ آپ کو بھیجتا ہے کہ آپ اس لیجن کا ٹیسٹ کرائیں. اس کے بعد ایچ پی وی ویکسین ہے. ایچ پی وی ویکسین کا یہ ہے کہ ایچ پی وی کیونکہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 60% کے قریب لوگوں میں جو ہے یہ ایک رسک فیکٹر ہے، تو اس کو پریونٹ کیا جائے تو بہت سارے لوگوں میں اس کینسر سے بچت ہو سکتی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیسکلی اس کی جو ویکسینیشن ہے وہ 9 سے 12 سال کی عمر کے بچوں میں یا بچیوں میں اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے، اور یہ 2 دفعہ کرانی ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ 12 سال سے اوپر ہے اور 26 سال سے نیچے ہے، تو اس پیچ میں اگر آپ کی ویکسینیشن نہیں ہوئی تو آپ کو فوراً اپنی ویکسینیشن کرانی چاہیے. لیکن 26 سال کے بعد امریکن جو کینسر سوسائٹی ہے ان کے مطابق 26 سال کے بعد اس کی ویکسینیشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک ارلی ڈیٹیکشن کا طریقہ یہ ہے کہ ارلی پریونشن کا طریقہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ جو ایچ پی وی کی ویکسینیشن کرائیں، خصوصی طور پہ ان بچوں میں جو 9 سال اور 12 سال کے درمیان میں، اور 12 سال سے 26 سال کے درمیان میں جو ہے وہ بھی اپنی ویکسینیشن کرائیں. لیکن 26 سال کے بعد کہتے ہیں کہ پھر وہ اس ویکسینیشن کا فائدہ نہیں ہے. یہ ویکسینیشن جو ہے پاکستان میں بالکل اویلیبل ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں. اس کے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں. ایک تو آپ کا جنرل جو چیک اپ ہوگا، ڈاکٹر صاحب کریں گے، آپ کے ماؤتھ کے اندر دیکھیں گے. اس کے بعد پھر یہ ڈفرینٹ قسم کی اسکوپس ہیں، جیسے فرینجوسکوپ ہے، لیننجوسکوپ ہے. 2 طرح کے بیسکلی میتھڈ ہے. اس ڈیٹیل میں جانے کی وجہ سے ضرورت ہے نہیں. ایک انڈائریکٹ میتھڈ ہے، ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہے. انڈائریکٹ میتھڈ میں چھوٹے چھوٹے شیشے ہوتے ہیں، وہ آپ کے منہ کے اندر ڈاکٹر ڈالتا ہے اور اس شیشے کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی لیجن ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جو ڈائریکٹ ہے اس میں انڈوسکوپ آ جاتی ہے. انڈوسکوپ کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں. یہ ایک کیمرہ ہوتا ہے جس سے ہم اپنا منہ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی زخم ہو. اس کے بعد ہم گلے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کوئی زخم ہے، ایون دو کہ ہم اپنے معدے کے اندر تک دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پینڈوسکوپ ہے. پینڈوسکوپ جو ہے یہ بھی ایک کیمرہ ہے. اس میں ہم اپنا منہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، خوراک کی نالی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، معدے کے اندر دیکھ سکتے ہیں. کیمرہ ہوتا ہے یہ. اور پھر دوسری سائڈ پہ اگر ہم لنگز کی طرف چلے جائیں تو ہمارا جو ونڈ پائپ ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ہمارا جو لنگز ہیں اس کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو ووکل کورڈز ہیں یہاں اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے پھیپھڑوں کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اپنے معدے کی طرف منہ سے لے کے معدے تک اور پھر منہ سے لے کے پھیپھڑوں کے اندر تک ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو چھوٹے لیجنز ہوتے ہیں، مثلا جو چھوٹی زخم ہے منہ کے اندر، اس کی بایوپسی لی جاتی ہے. پھر بایوپسی جو ہے اس کو بیچتے ہیں. پھر اس میں پیتھولوجسٹ جو ہے وہ آپ کو ڈائگنوز کر کے بتاتا ہے کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کینسر کی سٹیجز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر یہ اگلے سٹیجز پہ چلا گیا 3-4 سٹیجز پہ، تو پھر باقی جسم کے ٹیسٹ بھی ضروری ہوتے ہیں. مثلا آپ کے سی ٹی اسکین ہو گیا، آپ کا ایم آر آئی ہو گیا، آپ کا بون اسکین ہو گیا، آپ کا ایکس رے چیسٹ ہو گیا، آپ کے الٹرا ساؤنڈ ہو گئے. تو پھر آبویسلی جہاں پہ خدشہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو کہ کینسر پھیل چکا ہے، وہاں تک کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. تو بیسکلی یہ اس کے ٹیسٹ ہیں. اور اس کے بعد ہم اس کے سٹیجز کے اوپر بات کریں گے اور کون سے سٹیج کے اوپر کس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سٹیجز کے اوپر. اب اس کے 4 سٹیجز ہیں. پہلے سٹیج میں جو ہے وہ لیجن جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، یا چھوٹا سا زخم، وہ بالکل سرفیس کے اوپر ہوتا ہے اور آپ کی سکن کی جو اوپر کی جو لیئر ہے اس پہ ہوتا ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو سرجیکلی ریموو کیا جاتا ہے اور آپ کو مکمل اس کا علاج بھی دستیاب ہے. اور اس کا علاج مکمل یہ ہے کہ اس کی سرجری کی جاتی ہے. اب سٹیج 1 اور
2 دونوں میں ہی سرجری ہو جاتی ہے، مثلا کہ تھوڑا سا اسٹیج 2 میں تھوڑا اور ڈیپ چلا جاتا ہے لیکن وہ پھیلا ہوا ابھی تک نہیں ہوتا، اس کو بھی سرجیکلی ہم ریموو کر کے تو علاج کرتے ہیں۔ لیکن جو اسٹیج 3 ہے، اسٹیج 3 میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی لمف نوڈس تک، یہ جو آپ کی گلے میں جو غدودیں بن جاتی ہیں، یہ اسٹیج 3 ہوتا ہے، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سرجری بھی کرتے ہیں، وہ لمف نوڈس بھی ریموو کرتے ہیں جہاں تک یہ کینسر پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ پھر تھوڑی بہت کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اسٹیج 4۔ اسٹیج 4 جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، بی اور سی۔ اسٹیج 4 بی جو ہے اور سی دونوں میں آپ کی جو فائنل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہی رہ جاتی ہے کہ آپ کو کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی کی جائے، اور اس کے ساتھ اگر کینسر آپ کے جسم کے باقی حصوں میں جن حصوں میں پھیل چکا ہے تو اس حساب سے آپ کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ تو اسٹیج 3 اور 4 میں بیسکلی اسپریڈ ہو جاتا ہے آپ کے پورے اسٹیج 4 میں یہ آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں اسپریڈ ہو جاتا ہے، اور کیونکہ یہاں سے پھیپھڑے سب سے نزدیک ہے منہ اور گلے کے، تو زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے پھیپھڑوں میں پھیلتا ہے اور ایک پھیپھڑوں کا کینسر بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی اور یہی جو اس کی فائنل جو ٹریٹمنٹس رہ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پیشنٹ کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اس کو اس طرح کی میڈیسن دی جاتی ہیں کہ اس کو فرض کیا اگر اس کو کھانسی ہے تو کھانسی نہ ہو، اس کو پین ہے تو اس کو پین نہ ہو، تو بیسکلی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اسٹیج 4 جو ہے بیسکلی اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کینسر پھیل چکا ہوتا ہے، اور اس میں پیشنٹ کی سروائیول کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں آج ہم اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے ضروری تھی، جو لوگوں کے لیے ضروری ہے، وہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا اور کچھ نہ کچھ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اس کینسر کے حوالے سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔